وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانے والا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ ذلیل ہو کے مرے گا، وہ رسوا ہو کے مرے گا۔ ایک بات اور یاد آ گئی، یہ بھی حدیث پاک میں آیا، مفہوم ہے، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا قیامت کے دن وہ سور کی شکل لے کر اٹھے گا، خنزیر کی شکل لے کر کے اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف کسی کے معاملے میں نہیں ہوتی جتنی تکلیف ماں باپ کا دل دکھانے کے معاملے میں ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی کروں گا، توجہ کریں، یہ فقیر لکھ رہے ہیں سمرقندی، اور یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، کتاب کا نام بھی سن لے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں۔ قرۃ العیون نام کی کتاب ہے، اب تو اردو میں بھی شائع ہوئی ہے، اس کو دیکھنا، انٹرنیٹ پہ دیکھنا، توجہ کریں، توجہ کیجیے۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے گستاخ، نافرمان اور غداروں کے لیے سفارش کروں گا، سجدہ کروں گا عرش کے نیچے۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ ان کے لیے تکلیف مت کیجیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ کہے گا محبوب آپ ان کے لیے سفارش نہ کریں، آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور میں جنت میں رہوں گا تو میں وہ ماں باپ کے غدار اور نافرمان بھلا دیے جائیں گے، مجھ سے بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بھلائیں گے مگر جو چاہیں گے بھلا دیں گے، جس میں حکمت ہوگی بھلا دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے وہ بھلا دیے جائیں گے، پھر بہت عرصے کے بعد مجھے وہ یاد آئیں گے، پھر میں سجدہ کر کے اللہ سے کہوں گا مولا وہ ماں باپ کی جو نافرمانی کرتے تو انہیں بخش دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب تم اس معاملے میں زحمت مت کر، تکلیف مت کر، میں مفہوم پیش کر۔ دوسری بار بھی حبیب کو روکا جائے گا، محبوب توجہ کریں، غور فرمائیں، مسلمانوں کس راستے جا رہے ہو؟ میرے جوانوں، ممبئی میں کام کرنے جاتے ہو، کلکتہ میں کام کرنے جاتے ہو، دلی میں کام کرنے جاتے ہو، سعودی اور دبئی اور یمن کہاں کا کام کرنے جاتے ہو، ادھر تمہارے ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خیریت کا فون تو آئے۔ لوگ خیریت کا فون بھی نہیں کرتے اپنے ماں باپ۔ جن لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے 3 گھنٹہ ان کو مناتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کو کوئی جھوٹے منہ بھی پوچھنے کو تیار نہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں میں دوسری بار سجدہ کروں گا، میرا اللہ فرمائے گا حبیب آپ زحمت نہ فرمائیں، روک دیا جائے۔ حالانکہ اس میں عربی الفاظ حضور علیہ السلام نے کچھ اور فرمائے، میں بہت ادب کے بعد دائرے میں اس کا صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ پھر آقا فرماتے ہیں تیسری بار میں وہ یاد آئیں گے، پھر میں سجدہ کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا ان کے ماں باپ مجھے بتا دے، یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ماں باپ مجھے بتا دے تو میں ان کو منا لوں۔ آقا کو یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتا ہے۔ ماں باپ ناراض ہو کے بیٹھے جنت میں اور نافرمان جہنم میں، اور آقا 3 بار سفارش کر چکے، اور اللہ پاک اپنے حبیب کو روک رہا ہے کہ محبوب ابھی آپ جلدی سفارش نہ کریں، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب سفارش کر کے آقا فرمائے عرض کریں گے مولا اس کی ان کے ماں باپ کو بتا دے میں ان سے ملاقات کر کے ان کو منا لوں، تو اللہ پاک ماں باپ سے ملائے گا، اور پھر آقا فرماتے ہیں میں ان کے ماں باپ کو لوں گا اور ساتھ میں لے کر کے کہوں گا دیکھو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے، ان کو معاف کرو۔ وہ کہیں گے حضور انہوں نے ہمیں بہت ستایا، ہم نہیں معاف کرتے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ ان کو بتا تو یہ جہنم کے اندر ان کو دکھا کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ جہنم کے درختوں میں لٹکے ہوئے ان کو بغیر آنکھ کے، بغیر کان کے، بغیر منہ کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہے، وہ آہو بکا کر رہے ہیں، تو وہ ماں باپ بھی رو پڑیں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا دیکھو تمہاری اولاد کا کیا حال ہے، تو تب وہ ماں باپ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، تو آقا فرماتے ہیں آقا کہ میں کہوں گا ان کو معاف کر دو۔ ادھر ماں باپ معاف کریں گے، ادھر میں عرض کروں گا مولا ماں باپ نے معاف کر دیا اب تو بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تب ان کو معاف فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے۔ غور فرمائے، آقا فرماتے ہیں جتنی اذیت مجھے ماں باپ کے نافرمانوں سے ہوتی ہے یا ہوئی ہے اتنی اذیت ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لائیں، حضرت کا استقبال فرمائیں، شکر کے نیت سے ذکر الہی بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک